زید نے خبر دی انہیں ان کے والد نے، اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ بعد کی نسلیں بے جائیداد رہ جائیں گی اور ان کے پاس کچھ نہ ہوگا، تو جو بھی بستی میرے زمانہ خلافت میں فتح ہوتی میں اسے اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم کی تھی۔ میں ان مفتوحہ اراضی کو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے محفوظ چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ وہ اسے تقسیم کرتے رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4235۔ ابن مہدی نے بیان کیا، ان سے امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جو بستی بھی میرے دور میں فتح ہوتی میں اسے اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم کر دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4236۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا اور ان سے اسماعیل بن امیہ نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عنبسہ بن سعید نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے خیبر کی غنیمت میں سے حصہ مانگا۔ سعید بن عاص کے ایک لڑکے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انہیں نہ دیجیے۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ شخص تو ابن قوقل کا قاتل ہے۔ ابان رضی اللہ عنہ اس پر بولے، حیرت ہے اس دبر بلی سے چھوٹا ایک جانور پر جو قدوم الدان پہاڑی سے اتر آیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4237۔ زہری نے بیان کیا، انہیں عنبسہ بن سعید نے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو خبر دے رہے تھے کہ ابان رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سریہ پر مدینے سے نجد کی طرف بھیجا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ابان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خیبر فتح ہو چکا تھا، ان لوگوں کے گھوڑے تنگ چھال ہی کے تھے، یعنی انہوں نے مہم میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ غنیمت میں ان کا حصہ نہ لگائیے۔ اس پر ابان رضی اللہ عنہ بولے، اے وبر، تیری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ قدوم الدان کی چوٹی سے اتر آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابان بیٹھ جا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا حصہ نہیں لگایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4238۔ عمر بن یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے دادا نے خبر دی اور انہیں ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے، اور ابان رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، حیرت ہے اس وبر پر جو قدوم الدان سے ابھی اترا ہے اور مجھ پر عیب لگاتا ہے، ایک ایسے شخص پر کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ابن قوقل رضی اللہ عنہ کو عزت دی اور ایسا نہ ہونے دیا کہ ان کے ہاتھ سے مجھے ذلیل کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4239۔ عمارہ نے خبر دی، انہیں اکرمہ نے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب کھجوروں سے ہمارا جی بھر جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4242۔ قرہ بن حبیب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ ابن دینار نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا ہم تنگی میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4243۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین و باغات وہاں کے یہودیوں کے پاس ہی رہنے دیے تھے کہ وہ ان میں کام کریں اور بوئیں جوتیں، اور انہیں ان کی پیداوار کا آدھا حصہ ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4248۔ سعید نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت کی طرف سے
بکری کے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4249۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک جماعت کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بنایا۔ ان کی عمارت پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم کو اس کی عمارت پر اعتراض ہے، تم ہی کچھ دن پہلے اس کے باپ کی عمارت پر اعتراض کر چکے ہو، حالانکہ خدا کی قسم وہ عمارت کے مستحق اور اہل تھے۔ اس کے علاوہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، جس طرح یہ اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4250۔ اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں عمرے کا احرام باندھا۔ مکے والے آپ کے مکے میں داخل ہونے سے مانے آئے۔ آخر معاہدہ اس پر ہوا کہ آئندہ سال مکے میں 3 دن آپ قیام کر سکتے ہیں۔ معاہدہ یوں لکھا جانے لگا، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کفار قریش کہنے لگے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو روکتے ہی کیوں؟ آپ تو بس محمد بن عبداللہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ پھر علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میں یہ لفظ کبھی نہیں مٹا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے اس کے الفاظ اس طرح کر دیے، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا کہ وہ ہتھیار لے کر مکے میں نہیں آئیں گے، البتہ ایسی تلوار جو نیام میں ہو ساتھ لا سکتے ہیں، اور یہ کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی ان کے ساتھ جانا چاہے گا تو وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، لیکن اگر ان کے ساتھیوں میں سے کوئی مکے میں رہنا چاہے گا تو وہ اسے نہ روکیں گے۔ پھر جب آئندہ سال آپ اس معاہدے کے مطابق مکے میں داخل ہوئے اور 3 دن کی مدت پوری ہو گئی تو مکے والے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مدت پوری ہو گئی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تو آپ کے پیچھے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی چچا چچا کہتی ہوئی آئیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے انہیں لے لیا اور ہاتھ پکڑ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لائے اور کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو، میں اسے لیتا آیا ہوں۔ علی زید جعفر کا اختلاف ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں اور یہ میرے چچا کی لڑکی ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے بھائی کی لڑکی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خالہ کے حق میں فیصلہ فرمایا جو جعفر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور فرمایا خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اور علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم صورت و شکل اور عادات و اخلاق دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو، اور زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حمزہ کی صاحبزادی کو آپ اپنے نکاح میں لے لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4251۔ سریج نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیح نے بیان کیا۔ دوسری سند، مجھ سے محمد بن حسین بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے، لیکن کفار قریش نے بیت اللہ پہنچنے سے آپ کو روکا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قربانی کا جانور حدیبیہ میں ہی ذبح کر دیا اور وہیں سر بھی منڈوایا، اور ان سے معاہدہ کیا کہ آپ آئندہ سال عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن نیام میں تلواروں کے سوا اور کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لا سکتے، اور جتنے دنوں مکے والے چاہیں گے اس سے زیادہ آپ وہاں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عمرہ کیا اور معاہدے کے مطابق مکے میں داخل ہوئے، 3 دن وہاں مقیم رہے
پھر قریش نے آپ سے جانے کے لیے کہا اور آپ مکے سے چلے آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4252۔ مجاہد نے بیان کیا کہ میں اور عروہ بن زبیر دونوں مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے۔ عروہ نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 4، اور ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4253۔